بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، آپ نے عموماً ہائپر سونک میزائل کی تو بات کی ہوگی، سنی ہوگی، اور دنیا کے اندر ہائپر سونک میزائل موجود بھی ہیں اور بہت سارے مختلف ممالک اس کی پوزیشن رکھتے ہیں ہائپر سونک میزائل کی۔ لیکن چین کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے ایک بڑا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہائپر سونک جیٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے، جس کی آزمائشی پروازیں جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں۔ اس کا نام یانشنگ رکھا گیا ہے۔ ماضی میں ایک طیارہ ہوتا تھا فرانس کا جس کو کانکرڈ طیارہ کہتے تھے، وہ سپر سونک طیارہ تھا، پھر وہ گراؤنڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں استعمال ہونا بند ہو گیا، اور اس کے بعد کسی نے بھی جو ہے وہ ملک نے اس کے بعد جو ہے وہ سپر سونک طیارہ نہیں تیار کیا۔ لیکن یہ اس دفعہ یہ ایک انقلاب ہے ایوییشن انڈسٹری کے اندر کہ چین کی جانب سے ہائپر سونک جیٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ فیصل، کیا میزائلوں کا تو سنا ہے، ہائپر سونک طیارہ متعارف کرانے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا صرف ٹریولنگ کے لیے یا اس کا ملٹری پرپز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، آپ نے جیسے ایلیبوریٹ کیا کہ ایک زمانے میں فرانس کا کانکورڈ مسافر بردار طیارہ ہوتا تھا، اور کانکورڈ کی پرواز کا جو دورانیہ تھا وہ آپ کہہ لیں کہ رینج جو تھی 3900 ناٹیکل مائل یا 7222 کلومیٹر تھی۔ یہ طاقتور رولز رائس اور سنکما اولمپکس جو 4 ٹربو فین لیکن آفٹر برنر کے ساتھ جو مختلف انجنز تھے، ان کی بدولت آواز کی رفتار سے 2 گنا یعنی ماک 2.04 پلس کی سپیڈ کے ساتھ جو ہے تقریباً 1350 میل یا 2180 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی سپر سونک رفتار کے ساتھ جو ہے یہ تقریباً 60,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 100 مسافروں کو محض 3.5 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لندن سے پیرس یا نیو یارک جو ہے لندن یا پیرس سے نیو یارک جو ہے وہ پہنچا دیتا تھا۔ اس کی بہترین خصوصیت یہ تھی کہ لینڈنگ جو ہے اس کے وقت ہواباز جو ہیں وہ بہترین جو ویزیبلٹی ہے اس کے لیے طیارے کی جو نوز ہے، نوز کون ہے، وہ بیسیکلی جھک جاتی تھی تاکہ ویزیبلٹی جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے پائلٹس کے لیے۔ اچھا، کانکورڈ کے بعد جو ہے یہ بیسیکلی سپر سونک طیارہ تھا۔ اس کے بعد کوئی مسافر بردار طیارہ جو ہے وہ عملی طور پہ دنیا میں سامنے نہیں لایا گیا یا متعارف نہیں کرایا گیا۔ حال ہی میں چین نے ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ ساتھ ہائپر سونک جیٹ متعارف کرایا، اور یہ ہے یوشنگ ہائپر سونک جیٹ، جو قریب قریب جو ہے وہ مسافر بردار طیارہ ہے، جسے جو لنکونگ تیانشنگ ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں ذکر کیا تھا YKJ-1000 ہائپر سونک اینٹی شپ میزل کا، تو بیسیکلی جو ہے وہ یہ بھی اسی کمپنی نے تیار کیا ہے، اور یہ جو جیٹ ہے، ہائپر سونک جیٹ ہے، یہ بھی انہوں نے تیار کیا ہے۔ تو یونشنگ ہائپر سونک جیٹ جو ہے وہ کانکورڈ طیارے سے بھی 2 گنا یعنی 4 ماک سے زیادہ یا 5 ماکس جو ہے اس تک جو ہے یہ اس کی سپیڈ ہے، اور 4 ماک تک اس کی سپیڈ ہے، اور 5000 کلومیٹر یا 3100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ سفر کے قابل ہوگا، جو صرف 2 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں سفر جو ہے اس کو ممکن بنائے گا، اور انتہائی آرام دہ طیارہ ہوگا۔ لیکن اس کی فی کس جو ٹکٹ کی پرائس ہوگی وہ تقریباً $30,000 ہوگی جی۔ تو یہ پھر عام آدمی کے سفر کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے مستقبل میں شاید اس کے اخراجات کم ہو جائیں اگر یہ چل پڑے۔ تقریباً تقریباً یہ خلائی طیارہ ہے، کیونکہ یہ زمین سے 62 میل یا 100 کلومیٹر بلندی پر جو ہے وہ قریبی خلا میں پرواز کرے گا، یعنی یہ طیارہ زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے، یہ فضا ہے، اور بیرونی خلا جو آؤٹر سپیس ہے اس کے درمیان بین الاقوامی سطح پہ ایک تسلیم شدہ لائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارمن لائن۔ یہ کارمن لائن جو ہے اس کے اوپر سفر کرے گا، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ طیارہ جو ہے وہ سب آربٹل جو ہے وہ خلائی سفر پر ہوگا، تو لوگوں کو یہ بھی جو ہے ایکسپیرینس ہوگا کہ خلا میں جو ہے زمین کے اوپر جا کے پھر خلا میں کیسے سفر کیا جاتا ہے، تو ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہوگا اس لحاظ سے۔ اچھا، اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ چین کی انتہائی کلیدی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس سے قبل کانکورڈ سمیت کئی سپر سونک ایئر کرافٹ ایئر ٹرانسپورٹ منصوبے کچھ عرصہ تو ضرور چلے، لیکن معاشی بوجھ، زیادہ ایندھن کی کھپت اور بھاری کرائے کے باعث کامیاب نہ ہو سکے۔ کمرشل لحاظ سے
جب ہم ہائپرسونک طیارے کی بات کریں گے تو میک 5 یا اس سے زیادہ جو ہے رفتار ہوگی اس کی، اور بین الاقوامی سفر کے وقت کو بھی ڈرامائی طور پر کم کرنے کی صلاحیت ہوگی. اس میں عالمی ہوابازی میں معاف کیجیے گا بڑی پیش رفت تصور کیا جائے گا. مثلاً اس طیارے کے ذریعے بیجنگ سے یورپ مشرقی وسطیٰ تک چند گھنٹوں میں رسائی ممکن ہو سکے گی، اور اس سے عالمی بزنس میں تیز لاجسٹک، ایمرجنسی، میڈیکل ٹرانسپورٹ، ہائی ویلیو کارگو کی منتقلی میں بھی بہتری آئی ہے. اگر لاگت سفر کے اخراجات اور ایندھن کی کارکردگی بہتر کر لی گئی تو یہ مستقبل کی ایک پریمیم کمرشل ایوییشن کا نیا معیار بن سکتا ہے. تاہم ابتدائی مرحلے میں جو حرارتی تحفظ ہے، جس کو ہم تھرمل پروٹیکشن کہتے ہیں، اور سیفٹی سرٹیفکیشن، یہ بھی چیلنجز اس کو درپیش ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایوییشن انڈسٹری کے اندر. فیصل، دفاعی اعتبار سے بھی یوچنگ ہائپرسونک جیٹ کلیدی ثابت ہو سکتا ہے. اچھا عمران صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ چین میں بھی بات کی جا رہی ہے، ان کے میڈیا کے اوپر ڈسکشن بھی ہے، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ فوجی میدان میں یونشنگ ہائپرسونک جیٹ جو ہے، اس جیسا پلیٹ فارم اسٹرائک رسپانس ٹائم کو حیران کن حد تک کم کر سکتا ہے. تو ماک 5 کی اسپیڈ کے اوپر سے اوپر اگر یہ پرواز کرتا ہے اور دور دراز جو اہداف ہیں ان کو ظاہر ہے ان تک چند منٹ میں یہ رسائی اس کو حاصل ہو جائے گی، چند سیکنڈز میں شاید. تو حملہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، نگرانی ہے یا جاسوسی ہے، تو بحیثیت ہائپرسونک جو ہے وہ اسٹرائک پلیٹ فارم، یہ تیز تر جو فورس پروجیکشن ہے اس کے لیے کام آئے گا. اور ظاہر ہے فورس ملٹی پلائر تو آبویسلی ملٹی پلائر نہیں ہے بلکہ ملٹی پلائر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہائپرسونک رفتار جو ہے وہ دشمن کے جتنے بھی ریڈار ہیں، یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ ان کو تو ہوائی محسوس ہوگی کہ بس کوئی چیز آئی ہے اور چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو ریڈار ہیں یا فضائی دفاعی نظام ہیں، اس کے لیے رد عمل کا وقت جو ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گا، اور یا آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹلی مفلوج ہو جائیں گے، متروک ہو جائیں گے، ان کا کوئی جو ہے وہ مصرف رہے گا نہیں. روایتی ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کے لیے ہائپرسونک رفتار پہ آنے والا کوئی بھی آبجیکٹ ہے، کوئی بھی ایسا ہدف ہے، تو اس کو ٹریک کرنا یا انٹرسیپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یا سپرسونک کو انٹرسیپٹ کرنا آسان نہیں ہے، تو یہ تو ہائپرسونک ہے. پھر اس کی ڈیٹرنس ویلیو جو ہے، یا جو فرسٹ اسٹرائک کا جو آپشن ہے، ریپڈ ریسپانس جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی بالکل سٹرن ریسپانس اور فرسٹ اسٹرائک کی کیپیبلٹی، اس کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جس کے پاس بھی ہائپرسونک جیٹ ہوگا. اور تو دشمن کے خلاف واضح برتری کا یہ آپ سمجھ لیں علامت ہوگی. اچھا، اس طیارے کو ہائپرسونک ہتھیاروں کے کیریئر کے طور پہ جو ہے وہ بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن جاری ہے کہ یہ علاقائی طاقت کا جو توازن ہے نا، اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا، اس کو ختم کر دے گا. صرف توازن اسی کے پاس جو ہے وہ طاقت ہوگی جس کے پاس ہائپرسونک جیٹ ہوگا. تو خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایشیا بحر الکاہل کا جو یہ حساس خطہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لازمی طور پہ یہ بہت بڑا لیپ فارورڈ ہوگا. دفاعی اعتبار سے بہرحال اس کی کامیابی جو ہے اس کا دار و مدار پھر وہی بات ہے جیسے عمران صاحب نے کہا کہ اس طیارے کے جو سیفٹی جو معاملات ہیں، سیفٹی سرٹیفکیشنز ہیں، اسی طرح جو ہے اس کا جو سسٹینیبلٹی ہے، اور اس کی جو اکنامک یعنی معاشی سطح پہ جو ہے اس کے قابل عمل ہونے کی، یعنی اس کے سروس میں ڈھلنے کی جو سلسلہ ہے، اگر وہ معاشی اعتبار سے قابل استعمال ہے، یا ظاہر ہے فیول کی اگر بہت زیادہ کھپت ہے تو کسی بھی ایئر فورس کے لیے بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو ایسا جیٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی ایک ٹیکنالوجی ہے. ہائپرسونک ایویشن ٹیکنالوجی میں برتری جو ہے وہ عالمی طاقت کا جو توازن ہے، ملٹری لاجسٹکس ہیں، پھر مستقبل کے جو جنگی تصورات ہیں ان کو ٹوٹل بدل دے گا. تکنیکی چیلنجز جو ہیں، پھر جیسے شدید حرارت، جیسے انہوں نے کہا نا، شدید حرارت برداشت کرنے والے جو مٹیریلز ہیں، انجن کی پھر کارکردگی ہے، سیفٹی سرٹیفکیشن، آپریٹنگ جو لاگت ہے اس کی. لیکن ابتدائی طور پہ جو ہے ظاہر ہے کوئی بھی طیارہ جب نیا بنتا ہے تو اس میں یہ رکاوٹیں تو ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگے ترین طیارے کو اپنانا شاید معاشی طور پہ ممکن نہیں ہوگا. اس طیارے کی ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں جو ہیٹ ریزسٹنٹ کمپوزٹ مٹیریلز ہیں، ہائپرسونک فلائٹ ڈیٹا ہے، اس تک اگر رسائی مل جاتی ہے تو پھر ہائپرسونک میزلز ہیں، گلائڈ وہیکلز ہیں، ان کے ڈیزائن میں ہمیں جو ہے وہ تحقیقی حوالے سے بڑی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے. دفاعی امور کے ساتھ ساتھ یہ طیارہ جو ہے وہ پاک چین جو ہماری فضائی اور خلائی تحقیق ہے
اور پھر انجینئرنگ مہارت ہے ایروسپیس انڈسٹری کے حوالے سے، اس کو اپگریڈیشن ہم نے کرنی ہے، اس حوالے سے یہ بڑا کلیدی ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اگر ہم ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر. اور ہائپرسونک ایویشن کا جو شعبہ ہے جس میں تھرمل پروٹیکشن ہے، ایڈوانسڈ ایویونکس ہیں اور ہائی سپیڈ ایروڈائنامکس جو ہے، اس میں کئی تکنیکی اعتبار سے پاکستان کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. یونشک ہائپرسونک جیٹ جو ہے اس کا پہلا پروٹوٹائپ مختلف آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے، جیسے عمران صاحب نے شروع میں الیبوریٹ کیا. کمپنی کے جو خلائی ٹرانسپورٹیشن ونگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ونگ، ان کا کہنا ہے کہ طیارے کی جو پہلی آزمائشی پرواز ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ جو باضابطہ پہلی آزمائشی پرواز ہے 2027 یعنی اگلے سال جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی. چین جو ہے ان کا یہ جو یونشنگ جیٹ ہے اس منصوبے پر، بلکہ ایک اور جیٹ ہے جس کو چائنیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کیانشنگ جیٹ، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، پیرلل جو ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور اس کے بھی کچھ اہم تجربات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. تو یہ جدید سپرسونک کمبسشن اسکریم جیٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے. 8100 کلومیٹر فی گھنٹہ یا ماک 8 کی رفتار سے یہ سفر کرے گا، اور جبکہ مستقبل کے ماڈلز کی رفتار جو ہے وہ شاید 16 ماک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 19,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر کریں گے. تو یہ جو یونشنگ جو ہائپرسونک جیٹ ہے یہ، اور اسی کے ساتھ باقی جو چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے ایویشن انڈسٹری کے اندر، خاص طور پہ ہائپرسونک ایویشن جو سائنس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنے جا رہا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ. بہت شکریہ، خدا حافظ.